جب گلستان کو خوں کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ وطن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہوئی کہ مسلمانوں کو جہاں تک ہو سکے باخبر کیا جائے، اس لیے کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں بے خبری کے ساتھ، یہ سب کو پتہ ہے، دین کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، نماز کے لیے تیار نہیں، دینی مجلسوں میں بیٹھنے کو دشوار سمجھا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قربانی نہیں دی ہے دین کی خاطر۔ جنہوں نے قربانی دی تھی ان سے جا کر پوچھو اسلام کی حیثیت اور اسلام کی قیمت، اسلام کی قدر و منزلت کیا ہوا کرتی ہے۔ صحابہ نہتے اور کمزور تھے سب سے پہلے۔ یہ وقت بھی آیا ہے کہ صحابہ کو اپنے در چھوڑنے پڑے۔ ارے مکے کو کون چھوڑنے والا تھا؟ جہاں پر اللہ کا گھر ہو، بیت اللہ ہو، کیا اس کو کوئی چھوڑ دے گا؟ جہاں پر ان کے باغات ہو، کھجور پک رہی ہو، ان کو کوئی چھوڑ دے گا؟ لیکن صحابہ اکرام نے اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کی تھی، اور کیسی ہجرت؟ بے مثال ہجرت، حقیقی ہجرت۔ صحابہ اکرام مکے سے چل کر مدینہ آ گئے تھے قربانی دے کر۔ اتنے کمزور تھے کہ مسجد بھی بہت کچی بنائی تھی، آپ کو پتا ہے، مسجد نبوی پر چھپر پڑا ہوا تھا۔ جب نماز پڑھتے تھے بارش ہوتی تھی تو گارا اٹھ جایا کرتا تھا۔ یہ حالت تھی مسلمانوں کی۔ لیکن کیا ہمیشہ کے لیے؟ اس لیے کہ مسلمان بحیثیت مسلمان ہونے کے آزمایا جاتا ہے، ہمیشہ سے آزمایا گیا ہے، اس لیے کہ اس کو جنت ملنے والی ہے۔ دنیا جنت کے سامنے کچھ بھی ذرہ برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ اگر ساری زندگی سجدے میں گزار دے پھر بھی جنت کا سودا سستا ہے۔ بہرحال بے خبری جو ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے اس کو دور کرنے کے لیے کچھ باتیں کہی جائے تو حضرات صحابہ مکے میں زندگی گزارتے تھے، مدینے میں آگے قربانی دے کر۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد 1400، کتنی؟ 1400۔ 2 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا، اور جب مکہ فتح ہوا ہے تو مسلمانوں کی تعداد 1400 سے 10,000 ہو گئی تھی۔ یہ لشکر مکے کی گلیوں میں جا رہا ہے، مکے کو فتح کہہ لیا، محمد کی حکومت آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان شان بان کے ساتھ مکے میں داخل ہو رہے ہیں، اور مکے میں رہنے والے کفار پر ماتم چھایا ہوا ہے، رو رہے ہیں، محمد کی حکومت آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر ہمیں چھوڑنے والا نہیں ہے، عمر ہے، جہاں عمر ہے وہاں تو شیطان بھی نہیں گزرتا۔ یہ علی ہمیں چھوڑنے والا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو سمجھا دیا، اعلان کر دو، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء۔ اے لوگو، آج تم سب کے سب آزاد ہو، کسی پر کوئی ظلم و ستم نہیں کیا جائے گا، کسی کی ماؤں کو بیوہ نہیں کیا جائے گا، کسی کے بچوں کو یتیم نہیں کیا جائے گا۔ تو ایسی حکومت کی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ دنیا نے دیکھا ہے کہ ساری دنیا میں اسلام پھیلتا چلا گیا، لیکن کیسے؟ خون بہایا ہے ان لوگوں نے۔ بلال حبشی سے جا کر پوچھو اسلام کی قدر و منزلت، خباب سے پوچھو اسلام کی قدر و منزلت، سمیہ سے پوچھو اسلام کی قدر و منزلت، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو اسلام کی قدر و منزلت کیا ہوا کرتی ہے۔ کیا کچھ قربانی نہیں دی ہے میرے نبی نے، ہمارے صحابہ نے کیا کچھ قربانیاں نہیں دی ہے۔ پھر قربانیاں دیتے دیتے یہ وقت بھی آیا ہے، حضرت عمر فاروق کا جب دور آیا ہے، تقریباً 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے، اسلام کا پرچم لے رہا ہے عمر فاروق نے، اور یہ اسلام چلتا چلتا ہندوستان میں بھی آیا ہے۔ ہندوستان میں نہیں، دنیا کے گلی گلی کوچے کوچوں میں اسلام پہنچ گیا تھا، اور یہ اسلام چلتا چلتا ہمارے ہندوستان میں بھی آ ہی گیا۔
یہاں کا بادشاہ مسلمان ہو گیا. پھر وقت یہ آیا ہے کہ مسلمانوں نے یہاں برسہ برس تک حکومت کی ہے. اور کیسی حکومت؟ بے مثال حکومت، لاجواب حکومت. مظلوموں کی امداد کی جاتی تھی، انصاف دلایا جاتا تھا، ظلم و ستم نہیں کیا جاتا تھا. اسکول اور کالجوں میں آج جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے سراسر جھوٹ ہے، دھوکہ ہے. ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو دغا باز کہتے ہیں یہ لوگ. ٹیپو سلطان کو دھوکے باز کہتے ہیں، مکار کہتے ہیں. یہ خود مکار ہیں. اسلامی تاریخ میں رد و بدل کرتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ نام تک بھی ان لوگوں نے بدل دیے ہیں. یہ ہماری بے خبری کا پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں. دوستو، اسلام ہم تک کیسے پہنچا؟ جواب ہے ہمارے پاس. ہم باخبر تھے تب اسلام پہنچا ہے. اگر ہم بے خبر رہتے، خدا کی قسم اسلام نہ پہنچتا. صحابہ کرام باخبر تھے، اللہ کے رسول کی ایک ایک ادائے ہم تک پہنچی ہے. ورنہ تو تاریخ نے یہ وقت بھی دیکھا ہے کہ دریائے دجلہ اور بڑی بڑی دریاؤں میں ہمارے قرآنوں کو، ہماری کتابوں کو بہا دیا گیا تھا. مہینے تک سیاہ رنگ اور سیاہی چلی ہے پانی کے ساتھ. لیکن ان لوگوں نے قربانی دی، وہ باخبر رہے ہیں. ان کے باخبر ہونے کے نتیجے میں اسلام آج تک پہنچا ہے. لیکن آج کیا وجہ ہو رہی ہے؟ ہم بے خبر ہوتے جا رہے ہیں. اسلامی تاریخ ہمیں پتہ نہیں ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر کسی مسلمان سے پوچھی جائے بتا نہیں سکتا. صحابہ کی داستان پوچھی جائے بتا نہیں سکتا. ارے تمہارے بڑے کون تھے؟ نہیں پتا ہم لوگوں کو. حتیٰ کہ ہندوستان کی تاریخ پر بڑے بڑے علماء ہیں، ان کی تاریخ بھی ہم لوگوں نے بھلا دی. کوئی نہیں بتا سکتا. ان لوگوں نے تو ظلم و ستم کیا ہی، لیکن ہم نے ان سے بھی بڑا ظلم و ستم کر دیا ہے. تو میں بتا رہا تھا ٹیپو سلطان پر الزامات لگائے جاتے ہیں. کون تھا ٹیپو سلطان؟ پتا ہے ہم لوگوں کو کہ بڑی بڑی مونچھیں تھی، جو اس کا فوٹو دکھایا جاتا ہے وہ نہیں تھا. ٹیپو سلطان وہ شخص ہے، ساری زندگی میں اس مرد قلندر کی کبھی نماز فوت نہیں ہوئی. ایک بھی نماز ساری زندگی میں کبھی قضا نہیں کی اس ٹیپو سلطان نے. یہ وہ بادشاہ تھا. اس نے جب ایک مسجد بنوائی ہے، بڑی عالیشان مسجد اعلیٰ، اعلان کر دیا ہماری مسجد میں سب سے پہلی نماز وہ پڑھائے گا جس کی کبھی تکبیر اولا جب سے وہ بالغ ہوا ہے فوت نہ ہوئی ہو. پوری مسجد پر، پورے علاقے پر سناٹا چھا گیا. کوئی نہیں مل رہا تھا کہ جو آگے کھڑا ہو کر نماز پڑھائے. ٹیپو سلطان نے تو اعلان اس لیے کیا تھا کہ آدمی جیسا ہوتا ہے دوسروں کو بھی ویسا ہی سمجھتا ہے کہ میں نیک ہوں تو مجھ سے بھی بڑا نیک کوئی ہوگا. اس لیے نہیں کیا تھا کہ میں باقاعدہ ممبر پر اور مصلی پر کھڑا ہو کر سب سے پہلی نماز میں یہی پڑھاؤں گا. ٹیپو سلطان کو کیا پتا تھا ایسا ہو جائے گا. سناٹا چھا گیا، کوئی بڑھنے والا نہیں تھا. لیکن ٹیپو سلطان نے تو شرط لگائی تھی اس بات کی کہ سب سے پہلی نماز واللہ وہی شخص پڑھائے گا جس میں یہ صفت پائی جاتی ہو بالغ ہونے سے لے کر آج تک کبھی تکبیر اولا فوت نہیں ہو. بالغ بچے سے کسی سے اگر ہم پوچھیں جو ابھی بالغ ہوا ہے، چند دن پہلے ہی بالغ ہوا ہے، یہ بتا کہ جب سے تو بالغ ہوا ہے، 2 دن پہلے تو بالغ ہوا تھا، تیرے دن میں کوئی نماز قضا تو نہیں؟ اس کو سانپ سونگ جائے گا. ہماری یہ حالت ہے. اور انہوں نے ساری زندگی، یہ ہے ٹیپو سلطان. ٹیپو سلطان کو جب پتا چلا کہ انگریز ہندوستان کی سرزمین پر قبضہ کرنے جا رہا ہے تو ٹیپو سلطان نے نیند کو حرام کر دیا اور یہ اعلان کر کے میدان میں کود پڑا کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے شیر کی 1 سالہ زندگی. پھر میدان میں اترا ہے اور پرخ سے اڑا کر رکھ دیے. لیکن مسلمانوں میں پہلے سے منافق بھی رہے ہیں. میر جعفر، میر صادق نے منافقانہ حرکت کی تھی. بالآخر اس منافقانہ حرکت کے نتیجے میں ٹیپو سلطان ہندوستان کو آزاد نہ کرا سکا. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ انگریزوں کو مزہ چکھا کر رکھ دیا. جب ٹیپو سلطان شہید ہونے کے قریب ہو گئے، انگریز ان کی ناش کے قریب جاتا ہوا ڈر رہا تھا کہ ایسا نہ ہو یہ زندہ ہو.
جب اس کو بالکل اطمینان ہو گیا کہ اب ٹیپو سلطان شہید ہو گیا، مر گیا، تو ٹیپو سلطان کی ناش پر کھڑے ہو کر انگریز نے پتہ ہے کیا کہا تھا؟ انگریز نے ٹیپو سلطان کی ناش پر کھڑے ہو کر یہ نعرہ لگایا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ یہ ہے ہمارے آبا و اجداد۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لو، ساری زندگی بادشاہت کی ہے لیکن بیت المال سے کبھی 1 روپیہ بھی نہیں لیا، 1 پیسہ بھی نہیں لیا، ٹوپی سی کر گزارا کیا کرتے تھے، قرآن پاک ہاتھ سے لکھ کر گزارا کیا کرتا تھا۔ کون؟ ہندوستان کا بادشاہ۔ یہ چاہے کیسے بھی الزامات لگاتے رہے، یہ ہمارے اکابرین ہیں۔ قطب الدین بختیار کاکی کا انتقال ہو گیا، انہوں نے 4 شرطیں لگائی تھی، آپ نے سنی ہوگی۔ تو ان کی جنازے کی نماز پڑھانے والا کون تھا؟ ہندوستان کا بادشاہ شاہ شمس الدین التمش۔ کبھی اس شخص کی تکبیر اولیٰ بھی فوت نہیں ہوئی، عصر سے پہلے کی سنتیں بھی فوت نہیں ہوئی، اور ساری زندگی میں کبھی کسی عورت کو نہیں دیکھا۔ اور کون ہے؟ وقت کا بادشاہ ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، یہ تھے ہمارے کابرین۔ بادشاہ ہو کر بھی انہوں نے یہ کچھ کارنامہ انجام دیا ہے۔ اور یاد رکھ لینا چاہیے، ذہن میں بٹھا لینی چاہیے یہ بات کہ ہندوستان کی جنگ آزادی کی شروعات 1757 سے ہو گئی تھی، 1857 سے نہیں۔ یہ لوگ دغل کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ۔ 1757 سے شروع ہو گئی تھی، 1857 تک صرف اور صرف مسلمانوں نے جنگ آزادی میں حصہ لیا ہے۔ راج الدولہ، مولانا امانت اللہ، شاہ اسماعیل شہید، حضرت حیدر، حضرت ٹیپو سلطان، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے سب سے پہلے فتویٰ دیا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی سے بہت پہلے فتویٰ دے دیا تھا۔ کیا دیا تھا؟ انگریز ہمارا دشمن ہے، انگریز سے تعلقات حرام ہے، انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا بھی حرام ہے۔ انگریزوں کو مزہ چکھایا ہے، اسی لیے انگریز نے سب سے زیادہ ظلم و ستم کس پر کیا ہے؟ مسلمانوں پر کیا ہے۔ ہوتے ہوتے 1857 کی جنگ آزادی آ گئی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے۔ کتنے؟ 2 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے۔ دوستو کیوں ہوا ہے؟ دین کی خاطر۔ وہ اس لیے قربانی دے رہے تھے ہماری آنے والی نسلیں مسلمان ہوتے جائیں۔ 2 لاکھ مسلمانوں کا، جن میں چوٹی کے 51,000 علماء اکرام تھے۔ گلی گلی کوچے کوچے میں آوازیں لگائی جاتی تھی، کوئی جنازے کی نماز پڑھانے والا بھی تیار نہیں ہوتا تھا۔ دوستو ہندوستان کی سرزمین نے یہ وقت بھی دیکھا ہے۔ 500 جید علماء کو دلی میں پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا گیا، اور مورخ لکھتا ہے کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر، دیکھی ہوگی دلی کی چاندنی چوک، دلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک، پشاور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر علماء اکرام کی گردن نہ لٹکی ہوئی ہو۔ اتنی نالائق، اتنی بدمعاش قوم تھی انگریز۔ مسلمانوں کا خون بہا کر رکھ دیا، لیکن مسلمانوں نے گردن تو کٹائی تھی، گردن نہیں جھکائی تھی۔ بالآخر یہ ہندوستان آزاد ہو گیا تھا۔ سوروں کی کھالوں میں بند کر کے علماء اکرام کو انگریز نے جلایا تھا۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن گنگو کے رہنے والے مالٹا کی جیل میں گئے تھے، دبلے پتلے انسان تھے، بہت پستہ قد تھے۔ انگریز یوں کہا کرتا تھا، یہ جو پتلا دبلا آدمی بیٹھا ہوا ہے، اگر اس کو جلا کر راکھ کر دیا جائے، اس کی راکھ سے بھی یہ آواز آئے گی، انگریز ہمارا دشمن ہے، انگریز ہمارا دشمن ہے۔ ان لوگوں نے یہ قربانیاں دی ہے، اور انگریز کو بھاگنے پر مجبور بھی کر دیا تھا۔ اور کیرانے والوں، کیرانہ بھی پیچھے نہیں رہا ہے۔ مولانا رحمت اللہ کیرانوی کی وہ قربانی ہے کہ ساری دنیا یاد رکھے گی۔ انگریزوں نے جب ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے ہیں، دلی میں 1000 تقریباً مدرسے تھے، بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں دلی سے۔ 1000 تقریباً مدرسے تھے، مدرسوں کا کوئی نام و نشان انگریز نے نہیں چھوڑا، بلڈوزر چلوا دیا۔ اتنے ظلم و ستم ڈھائے ہیں اس انگریز نے۔ تو دوست اور بزرگوں،
ہمارے اکابرین نے خون بہایا ہے، خدا کے لیے ہم پسینہ تو بہا دیں، صحابہ نے خون بہایا ہے، ہمارے ان علماء نے خون بہایا ہے۔ آج جنگ آزادی کو صرف 75 سال ہوئے اور کیا کچھ ہم نے دیکھ لیا ہے۔ بہت سے بزرگ یہاں ایسے بھی موجود ہو گئے جن کو جنگ آزادی پتہ بھی ہوگا، ابھی تو 75 سال ہی گزرے ہیں اور کیا کچھ ہماری نگاہوں نے دیکھ لیا۔ ارتداد کا فتنہ پھیلتا جا رہا ہے، ہماری بچیاں کہاں جا رہی ہیں، ہم نگاہ کیوں نہیں رکھتے؟ یہ بچی ایسے تھوڑے ہی آ گئی ہے، یہ مسلمان ایسے تھوڑے ہی ہو گئی ہے، ہم نے تو بس اتنا کر دیا ہے کہ ان کو اللہ نے ذریعہ بنا دیا ہے، وہ پیدا ہو گئی ہیں۔ ارے ان سے جا کر پوچھو، بلال سے پوچھو، جا کر خباب سے پوچھو، جا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھو، ان علماء اکرام سے پوچھو جن کو سور کی کھال میں بند کر کے جلایا جا رہا تھا، جن کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا جا رہا تھا، مالٹا کی جیل میں کسی کو کالے پانی کی سزا دی جا رہی تھی۔ مولانا حسین احمد مدنی بیان کر رہے ہیں، کسی نے کہا انگریز گولی مار دے گا، گولی مارنے کے آرڈر ہو رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے؟ حضرت نے کہا پگڑی باندھ کر دیوبند سے ہی کپڑا لایا ہوں، کفن لایا ہوں، مجھے پتا ہے اس کی سزا یہ ہے، میں کفن ساتھ میں لے کر آیا ہوں۔ لیے پھرتی ہے، اور حضرت نے ایک شعر پڑھا ہے، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے، میں تو تیار ہوں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ، یہ سارے علماء جنگ آزادی میں شریک تھے، حاجی امداد اللہ، حافظ ضامن شہید، ارے ہمارے علماء نے اتنی قربانیاں دی ہے۔ اسی لیے تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، اگر علماء نہ ہوتے مسلمانوں سن لو، جن پر آج تم انگلیاں اٹھا رہے ہو، امام کی سب سے پہلے خامی نظر آتی ہے، علماء کی سب سے پہلے برائی تمہیں نظر آتی ہے۔ کیا علماء انسان نہیں ہے؟ کیا یہ علماء فرشتے ہیں؟ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ سب سے پہلے غلطی اگر نظر آتی ہے امام کی نظر آتی ہے، امام کو سب سے پہلے ظلم و ستم کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے۔ دوستو، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر علماء نہ ہوتے تو سن لو تم ڈنگروں کی زندگی بسر کرتے، انسانوں اے مسلمانوں۔ اگر علماء نہ ہوتے، تبلیغی جماعت ہندوستان میں بالکل بھی نہ ہوتی۔ اگر مولانا رحمت اللہ کیرانوی ڈٹ کر مقابلہ نہ کرتے، ہندوستان میں تو انگریز نے اعلان کر دیا تھا، بہت مارا ہے ہم نے مسلمانوں کو، بہت جلایا ہے ہم نے مسلمانوں کو، بہت ظلم و ستم ڈھایا ہے ہم نے مسلمانوں پر، چلو اب اعلان کر دیتے ہیں۔ کیا اعلان؟ ہمارا مذہب سب سے سچا، سب سے اچھا ہے، اگر کسی کے اندر طاقت ہو ہمارے مذہب کا مقابلہ کرے دلیلوں سے۔ سب بڑے بڑے علماء اکرام تھے، لیکن یہودی انگریز جس کی حکومت بھی ہے اور باقاعدہ اعلان کیا جا رہا ہے، اور جو دھوکے میں سب سے آگے ہے، مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی بیمار ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خام میں آتے ہیں، رحمۃ اللہ کیا ہوا؟ ابھی تو تمہیں دین کی خدمت کرنی ہے، اٹھو تمہاری مدد کی جائے گی۔ مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انگریز کے چیلنج کا جواب میں دوں گا۔ آگرہ کے میدان میں کیا کیا ہے مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی نے، تاریخ پڑھ کر دیکھو، پرخ سے اڑا کر رکھ دیے ہیں یہودیت و انگریزیت کے۔ آج بھی انگریز کہتا ہے جب تک مولانا رحمت اللہ کیرانوی کی کتابیں موجود رہے گی، عیسائیت اور یہودیت پنپ نہیں سکتی، بڑھ نہیں سکتی، اسلام کا بول بالا ہوتا رہے گا۔ کون؟ کیرانوی کا رہنے والا تھا۔ ایک آدمی نے اتنی محنت کی ہے، ہم اتنے سارے آدمی بیٹھے ہیں، اگر ہم کسی چیز کو ٹھان لیں تو کیا ہم سے نہیں ہو سکتا؟ قرآن اعلان کر رہا ہے اگر تم محنت کرو گے تمہیں کامیابی ملے گی۔ یہ لوگ منظم طریقے پر محنت کر رہے ہیں اور اپنی محنت میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں، تو یہ تو جھوٹ میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں، کیا ہم سچ میں کامیاب نہیں ہوں گے؟ وقت نہیں ہے، یاد رکھو، آج اگر تمہارے پاس وقت نہیں ہے تو اس وقت میں سے بھی وقت نکالا جا سکتا ہے۔ وقت نہ ہوتے ہوئے بھی آج تم وقت نکال سکتے ہو، کل تمہارے پاس وقت ہی وقت ہوگا، لیکن اس وقت میں سے ذرہ برابر بھی عبادت کے لیے، تلاوت کے لیے، دوسروں کو سمجھانے کے لیے آپ ذرہ برابر بھی وقت نہیں نکال سکتے۔ یہ تن، یہ من، یہ دھن اللہ کے دین پر اگر قربان ہو جائے اور کیا چاہیے؟ دوست اور بزرگوں، بے خبری کے ساتھ زندگی گزارنے کی اب ضرورت نہیں ہے، اب باخبر ہو جاؤ۔ اب تمہارے اوپر رات کی نیند حرام ہو گئی ہے مسلمانوں، میرے اوپر نیند حرام ہو گئی ہے۔
ہم ٹھان لیں جب تک ہمیں صحیح اسلام کی آزادی نہیں ملے گی ہم پر سونا حرام. جب ہم محنت کریں گے، ایک مرتبہ ایمانی طاقت تو بڑھا لو، اعمال کی طاقت تو بڑھا لو. قرآن کہہ رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن بن گئے تو سر بلندی، سر فرازی قرآن کہہ رہا ہے تمہارے ہی سر پر آ کر رہے گی. دوسرا، ایک تو ہم بے خبر ہیں اور اوپر سے یہ لوگ ہم کو بے خبر کر رہے ہیں، تو میں کہنے ہی آیا ہوں باخبر ہو جائیں خدا کے لیے. خدا کے لیے ایک تنظیم بنائے، ایک کمیٹی بنائے. کس چیز کے لیے؟ سب سے پہلے ایمان بچاؤ تحریک چلاؤ. اس تنظیم کا نام ہونا چاہیے ایمان بچاؤ تحریک، ایمان بچاؤ تنظیم. کیا ہوگا اس میں؟ ہم تو دین کی بات سنتے ہیں لیکن گنے چنے سنتے ہیں. اس میں کیا ہوگا؟ جید علماء اکرام کو بلاؤ اور باقاعدہ بڑے بڑے جو گھر ہوتے ہیں پردے کے ساتھ اپنی عورتوں کو وہاں پر ان کا جلسہ رکھو. پردے کے ساتھ بلایا جائے عورتوں کو، جید عالم دین ان کو بتائے گا تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے. صرف عورتوں کی تعلیم پر اکتفا نہ کریں کہ وہاں تبلیغ ہوتی ہے، تبلیغ میں جا رہی ہے، کھلا گھر میں جا رہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بند ہو جائے، بہت ضروری ہے تبلیغ، بہت ضروری ہے گھر کی تعلیم، لیکن دوستوں علماء اکرام کو بلا کر، علماء اکرام کو جس طرح ہمیں علماء کی ضرورت ہے. حسن بصری کہتے ہیں اگر علماء نہ ہوتے تم ڈنگر کی طرح زندگی گزارتے. ہماری عورتیں ڈنگروں کی طرح زندگی گزار اس لیے رہی ہے ان کے پاس اسلام صحیح معنی میں پہنچ نہیں رہا ہے. ان کو اسلام کی تعلیم کا پتہ نہیں ہے، ان کو پاکی ناپاکی کا پتہ نہیں ہے، ان کو صحابیات کے واقعات کا پتہ نہیں ہے. تو سب سے پہلے ہم ایک تحریک بنائیں. کون سی؟ ایمان بچاؤ تحریک. بچی اگر نکاح کے قابل ہو گئی ہے، یہ نہ دیکھو ابھی پڑھ رہی ہے، بلکہ دیکھو اب اس کی شادی کا وقت آ گیا ہے، اس کی شادی کر دو. ایک تحریک تو یہ چلانی ہے، اور دوسری تحریک آپ کو یہ چلانی ہے لوگوں کو سمجھانا ہے خدا کے لیے نماز پڑھو، خدا کے لیے نماز پڑھو. اور تیسری تحریک، اے نوجوانوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرو. جب تم موبائل کے لیے وقت دے سکتے ہو، کھانے کے لیے ہر چیز کے لیے وقت دے سکتے ہو، کیا اللہ کے دین کے لیے وقت نہیں دے سکتے؟ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. کھانے کے لیے وقت کہاں سے نکل گیا؟ پینے کے لیے وقت کہاں سے نکل گیا؟ سونے کے لیے وقت کہاں سے نکل گیا؟ کپڑے خریدنے کے لیے وقت کہاں سے نکل گیا؟ کھیل کود کے لیے گھنٹے گھنٹے گزر رہے ہیں، کہاں سے وقت نکل گیا؟ موبائل پر گھنٹے گھنٹے خرچ کر رہا ہے، کہاں سے وقت نکل گیا؟ کون کہتا ہے وقت نہیں ہے؟ جب تجھے اتنا سارا وقت تو دے رہا ہے کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، کھیلنے میں، کودنے میں، اپنی بیوی کے پاس جانے میں، تو اللہ کے دین کے لیے تو وقت نہیں دے سکتا. یہ باتیں ان لوگوں کو بتایا جائے، سمجھ میں آئے گی کہ تھوڑا وقت دو. خدا کے لیے صحابہ کے حالات کو سنو، حیات الصحابہ میں جو صحابہ کے واقعات ہیں ان کو پڑھو. نوجوانوں آخری بات کہہ کر بات ختم کر رہا ہوں. یہ دین میرے اور آپ کے لیے قیامت تک کے لیے ہے. ہمیں اور آپ کو اس کا مطالعہ کرنا ہے. ہندی کتابیں، اگر اردو نہیں پڑھنا آتا ہے ہندی کتابیں خرید لو، اور خالی وقت میں خدا کے لیے اسلام کی تاریخ پڑھو. تاریخ اسلام خریدو، حیات الصحابہ خریدو، فضائل اعمال خریدو، تعلیم الاسلام خریدو، مفتی کفایت اللہ دہلوی کی یہ کتابوں تمہیں پڑھنی چاہیے. آپ کے گھر میں ایک لائبریری ہونی چاہیے، اور ٹھان لو کہ انشاءاللہ ہم دین کی خاطر ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو قبول اور مقبول فرمائے، ہمارے جذبوں میں اور ہماری قربانیوں کو بھی اللہ رب العزت قبول فرمائے. ایک ایک فرد کو نمازی بنائے. اس چیز کو ٹھاننا ہے سب سے پہلے محنت کی ضرورت ہے. بچیوں پر بچیوں پر بچیوں پر ارتداد کا فتنہ پھیل رہا ہے، آپ کو پتہ ہوگا. ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہے اور ہم سو رہے ہیں. نوجوانوں آپ سو رہے ہو، بنت حوا کی عزت کو لوٹ لیا گیا، آپ سو رہے ہو. بنت حوا کو چھینا جا رہا ہے، وہ جا رہی ہے. وہ تو عقل کی کم ہے. اگر ہم محنت نہیں کریں گے، آج تو واقعات 10 یا 20 یا 100 ہوئے ہیں، آئندہ تک بڑھنے والے ہیں. اس لیے کہ ان کی ایک کمیٹی ہے، ہر چیز کی ان کی ایک تنظیم ہوتی ہے دوستوں. اس لیے تو وہ کامیاب ہوتے ہیں. ہر چیز کی انہوں نے تنظیم اور کمیٹی بنا رکھی ہے، اس لیے وہ اپنے جھوٹ میں بھی کامیاب ہوتے جا رہے ہیں. ہماری کمیٹی کیوں نہیں بنتی؟
ہر محلے، ہمارے لیے تو بڑا آسان ہے، ہر مسجد کے اعتبار سے یہ مسجد بڑی ہے تو اس مسجد کے حساب سے ایک کمیٹی بنا دی جائے، باقاعدہ بیٹھ کر کہا جائے فلاں گھر میں تعلیم ہوئی تھی، ہم نے فلاں مولانا کو، مثلا مولانا راشد صاحب کو بلایا تھا، انہوں نے عورتوں میں تعلیم کی تھی، اب کے بتاؤ کون تیار ہے اس ہفتے اپنے گھر میں کون تعلیم کروائے گا؟ حضرت کے آنے کا جانے کا خرچہ ہم برداشت کریں گے، وہ مولانا پیر صلاح الدین کا بیان فلاں جگہ ہوگا، ارے ان کو عورتوں میں بھی تو بلانا چاہیے، مفتی امجد صاحب افریقہ سے آ رہے ہیں، ان کو وہاں بھی تو بلانا چاہیے، اگر وہ نہیں آتے تو کیا آنے کے علماء کے مر نہیں گئے ہیں، زندہ ہیں، جب تک وہ نہ آنے باہر سے یہاں کے علماء سے کام لو، کام لینے کی ضرورت ہے، باقاعدہ پردے کے ساتھ بڑے سے گھر میں، یہ نہیں کہ ایسا گھر ڈھونڈا جائے جس میں گرمی ہی گرمی ہو، گرمی برداشت نہیں ہوتی آج کل کسی کو بھی۔ تو دوست اور بزرگوں، ہمیں باقاعدہ کمیٹی بنانی ہے، اپنی بچیوں کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، بچی کے پاؤں میں کانٹا بھی ہمیں برداشت نہیں، اور بچی کے ایمان کو کوئی لوٹ لے برداشت ہو رہا ہے ہمیں، اس لیے ہم تیار ہو جائے بے خبر۔ آخر میں پھر کہہ رہا ہوں جو شروع میں کہا تھا، بے خبر رہنے کی ضرورت نہیں، باخبر ہو جانے کی اب ضرورت ہے۔ اگر ہم بے خبر ہو گئے، کچھ تو ہمیں پہلے ہی سے بے خبر کیا جا رہا ہے اور پھر ہم بے خبر ہوتے جا رہے ہیں، تو اندازہ لگائیے پھر آنے والی نسلوں کا کیا حال ہوگا، میرے آنے والے، تمہارے آنے والے بچوں کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے باخبر رہنے کی ضرورت ہے، وصیت کرنے کی ضرورت ہے، کچھ بھی ہو جائے میرے بچوں اسلام کو نہیں چھوڑنا ہے۔ آخری بات، گھر میں کم از کم ایک حافظ قرآن ضرور ہونا چاہیے۔ اپنے محلے کے امام کی کسی بھی طریقے سے آپ مدد کرو، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، اور اس حافظ قرآن بننے والے کو یہ کہہ دو تیرا رہنے سہنے کا سارا انتظام ہم اٹھائیں گے، ملے یا نہ ملے، مدرسے میں جگہ ملے یا نہ ملے، ہم یہ چاہتے ہیں تیرے چہرے پر داڑھی ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تیرے سر پر پگڑی اور ٹوپی ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تیرے سینے میں اللہ کا کلام ہو، قیامت کے دن جب اعلان لگا ہو 7 ایسے جہنمی جن پر جہنم حرام ہو گئی ہے، ہمارا بچہ بھی تو آ جائے گا۔ اگر نہیں بنا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے ہمیں اپنے اعمال پر فخر ہو گیا ہے کہ ہم اعمال کی بنیاد پر چلے جائیں گے، نہیں دوستوں نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 7 ایسے لوگ جو جہنم میں جا رہے ہوں گے، ان کو لائے گا نکال کر، اس کو کہہ دو، اس کو ساتھ ساتھ میں کچھ دستے کاری بھی سکھا دو۔ اگر تجھے مسجد نہیں ملتی ہے، تجھے مدرسہ نہیں ملتا ہے، تجھے تجارت کرنی ہے۔ میرے نبی نے تجارت کی ہے، امام ابو حنیفہ نے تجارت کی ہے۔ آج اگر کسی کو امامت کی جگہ نہیں مل رہی ہے، تجارت کر سکتا ہے۔ کوئی امامت ضروری تھوڑا ہی ہے، کوئی مدرسے میں پڑھانا ضروری تھوڑا ہی ہے، خالی وقت میں جماعتوں میں جا سکتا ہے، لوگوں کو سمجھا۔ اصل مقصد صرف اور صرف دین۔ امامت کی جگہ مل رہی ہے، بہت اچھی بات ہے، نہیں مل رہی ہے، میرے آقا حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے، امام ابو حنیفہ نے، بڑے بڑے علماء نے تجارت کی ہے۔ تو اپنے بچوں کو یہ سبق پڑھائیں، حافظ قرآن بننا ہے، دنیا کی نیت سے نہیں۔ یہ کام ہم آپ کو سکھا رہے ہیں، مسجد مدرسہ نہیں ملتا ہے، یہ کام کرنا ہے، اور یاد رکھ تیرے چہرے پر داڑھی ہونی چاہیے، سر پر ٹوپی ہونی چاہیے، سینے میں قرآن ہونا چاہیے، تو پکا سچا نمازی ہونا چاہیے۔ کل قیامت کے دن ہمارے تو ٹوٹے پھوٹے اعمال ہو گئے، ہم تو تجھ پر آس اور امید لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جب گلستان